بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کافر اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قراظ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دے۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجموعہ اس جگہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے، اور اس اندھیری میں ہر طرح تحقیق فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں، بی بی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چٹ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمن کے جتھے میں جا کر اس کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ، خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حالت تھا، مگر تحمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ، آپ اس کی حفاظت فرمائیے، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا، گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کے آئیو، چپ چاپ دیکھ کر آ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ آگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوک پر پھیرتا ہے، اور ہر طرف سے واپس چل دو، واپس چل دو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ پر سینک رہا تھا۔ میرا دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نمٹا چلوں۔ تیر کش سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا، مگر پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کریو، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو تیر کش میں رکھ دیا۔ اس کو شبہ ہو گیا، کہنے لگا، تم میں کوئی جاسوس ہے، ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تو کون؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا، جب آدھے راستے پر تھا، تقریباً 20 سوار امامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چٹائی سے ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا عرض کر دیا۔
جاسوسی کا قصہ سن کر دانے مبارک چمکنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا دیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار سے چمٹا لیا۔ انہی حضرات کا یہ حصہ تھا کہ انہی کو ضیاں تھا کہ اس قدر سختیوں اور دقتوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من جان مال سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اللہ جل شانہ بلا استقال اور بلا احالید مجھ ناپاک کو بھی ان کی اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرما دی۔